بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام سبق نمبر 43 دو قومی نظریے۔ عزیز طلباء، اس سے قبل ہم نے تاریخ پاکستان کے حوالے سے حقائق جانے تھے اور بر صغیر پاک و ہند میں علماء کرام کا خصوصی ہم نے کردار دیکھا تھا جو انہوں نے بر صغیر میں ادا کیا، اور ان حقائق سے یہ معلوم ہوا کہ علماء کرام نے 1857 کی جنگ آزادی سے قبل اس وقت سے لے کے اور 1947 تک انہوں نے قیام پاکستان کے حوالے سے ہر ممکنہ نہ صرف کوشش کی بلکہ اپنے طلباء و طالبات و مریدین بھی اس کی تحریک میں شامل رہے۔ عزیز طلباء، آج ہم دو قومی نظریے سے متعلق کچھ حقائق جانیں گے۔ اگر اس کا تعارف دیکھیں تو جنگ آزادی یعنی کہ 1857 کے 10 سال بعد مکتبہ علی گڑھ کے فکر بانی اور مدیر اعلیٰ اس کے سرپرست ناظم سر سید احمد خان نے ہندی اور اردو جھگڑے کے باعث 1867 میں جو نظریہ پیش کیا اسے دو قومی نظریے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ گویا اس سے قبل اگر ہم کہیں کہ دو قومی نظریے کی بیس نہیں تھی، اکارڈنگ ٹو دس اس کے تناظر میں تو یہ درست ہے، لیکن حقائق اس سے کچھ الگ ہے۔ دو قومی نظریہ اس سے پہلے بھی مارز وجود میں تھا، وہ لوگوں کے زد خاص و عام تھا، لیکن چونکہ اتنے بڑے پیمانے پر اسے اٹھایا نہیں گیا تھا تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر سید اس کے بانی ہیں۔ آگے چل کے اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ سر سید کیوں بانی کہلاتے ہیں۔ اس نظریے کی آسان تشریح یوں کی جا سکتی ہے کہ اس کے مطابق نہ صرف ہندوستان کے متحدہ قومیت کے نظریے کو مسترد کیا گیا بلکہ ہندوستان کے ہندوؤں اور مسلمانوں کو دو علیحدہ اور کامل قومیں قرار دیا گیا، یعنی کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، لہٰذا ان دونوں قوموں کا الگ الگ رہنا ضروری ہے۔ اگر ایک ہی جگہ پر رہیں گے تو فسادات، جھگڑے اور یہ معاملات ہوتے رہیں گے۔ انڈین نیشنلزم پر یقین رکھنے والے کے لیے دو قومی نظریہ سورہ اسرافیل بن کر گونجا اور بر صغیر کے مسلمانوں کی شہر آزادی پر دو قومی نظریہ وہ پہلا سنگ میل ہے جسے مشعل راہ بنا کر مسلمانان ہند نے بالآخر 1947 میں اپنی منزل مقدس کو پانے میں سرخرو ہوئے۔ گویا یہ دو قومی نظریہ اس کے دو اثرات آپ مان لیجیے ہیں۔ ایک اثر تو یہ ہے کہ جو انڈین کانگریس پارٹی تھی اس کے لیے یہ ایک ڈراؤنا خواب تھا، جبکہ مسلمانوں کے لیے یہی دو قومی نظریہ ایک آزادی کی کرن تھی، ایک امن کی فاختہ تھی۔ مسلم قیادت اور دو قومی نظریے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایک دن بنارس کے چیف کلیکٹر اسپیکر سے ہندی اردو جھگڑے سے متعلق تبادلہ خیال کرتے ہوئے سر سید احمد خان نے اپنا مشہور زمانہ دو قومی نظریہ پیش کرتے ہوئے کہا، Now I am convinced that both these communities will not join wholeheartedly in anything. Honestly, between the two communities will increase immensity in the future. He who lives will see. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اب مطمئن ہو چکا ہوں، کنونسڈ ہو چکا ہوں کہ یہ دونوں کمیونٹیز جو ہیں، یہ دونوں قومیں جو ہیں، یہ دل سے ایک دوسرے کو یا ان کسی بھی چیز کو یہ قبول نہیں کر سکتی، اور میں اپنی ایمانداری سے بتاؤں تو ان دونوں کا فیوچر کیا ہوگا یہ ہم دیکھیں گے کہ کس کا نظریہ واضح ہے۔ عزیز طلباء، دو قومی نظریہ صرف دو قوموں کو الگ کرنا مقصد نہیں تھا، بلکہ اس دو قومی نظریے سے مراد ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ان تمام چیزوں کی بنیادیں جو تھیں وہ اس دو قومی نظریے پہ تھی۔
ہمیں ہندی اردو سے اختلاف نہیں ہے، ہندی آج بھی لوگ بولتے ہیں، انگلش آج بھی لوگ بولتے ہیں، ہمیں ان کی تہذیب سے مسئلہ تھا، ہمیں ان کی فکر سے مسئلہ تھا، ہمیں ان کی ان دوسری چیزوں سے مسئلہ تھا جو ہماری دین اسلام کے اندر خلل ڈالتی ہیں۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں مسلمان گائے قربان کرتے ہیں، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، وہ بلکہ جو گائے قربان کرتا ہے اس کو ہی قربان کر کے رکھ دیتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر اور وہاں پر ہماری دونوں فرقوں کے اندر بہت بڑی تہذیب ایک الگ الگ ہے۔ مسلمان جو ہیں ان کے ہاں جو بیوہ ہو جائے اس کا زیادہ احترام کیا جاتا ہے، اس کو زیادہ عزت دی جاتی ہے، جبکہ ان کی سطح کی اگر آپ وہ پڑھیں ان کی رسم، ان کی قوم کا، کہ وہ جیسے ہی مرد مرتا تھا اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا، اس کو ستیہ کی رسم کہا جاتا تھا، اور یہ ہندوؤں میں بہت عروج پر تھی۔ اور آج بھی وہاں پر جو شخص بیوہ ہو اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، اس کے لیے زندہ مر جانے سے بہتر ہے، زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ وہ مر جائے، ان کے لیے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ سر سید اور دو قومی نظریے کے حوالے سے میں تھوڑی سی آپ کو پہلے وضاحت دے دوں کہ سر سید احمد خان ہندی اردو سے پہلے مسلم ہندو اتحاد کے بڑے علمدار تھے، اور متحدہ قومیت کے نہ صرف حامی تھے بلکہ آپ یہ کہا کرتے تھے کہ تم لوگ غلط کر رہے ہو، ہندو ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ مل کر رہنا ہے۔ اور سر سید نے بڑا جناب اس کا وہ پرچار بھی کیا، لیکن اس جھگڑے کے باعث انہیں اپنی سیاسی نظریہ یکسر تبدیل کرنا پڑ گئی۔ جب انہوں نے کچھ ہندوؤں کو اپنے اسکول علی گڑھ میں رکھا اور اس بنیاد پر رکھا کہ ہندو اور مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو کیا ہوگا اگر یہ ہمارے پاس رہ لیں، تو انہوں نے کچھ ہندوؤں کو ہائر کیا ہے بطور ٹیچر، استاد۔ تو جب وہ وہاں پر کچھ عرصہ رہے اور انہوں نے وہاں پر جو موجود مسلمان طلباء تھے ان کو ہندی سکھانا شروع کر دی، ان کو اپنی تہذیب اور کلچر بتانا شروع کر دیا، ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات کہ بھگوت گیتا اور مہا بھارت جیسی کتابیں اور رگ وید جیسی کتابیں ان کو پڑھانا شروع کر دی۔ ایک دن اس بات کا علم جو ہے وہ سر سید احمد خان کو ہو گیا۔ سر سید احمد خان انتہائی غصہ ہوئے اور ان تمام ٹیچرز کو نکال دیا، اور پھر آپ نے یہ اپنا سارے کا سارا نظریہ جو ہے تبدیل کر دیا کہ ہندو اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی، بلکہ آپ کا اب یہ ہندو مسلم اتحاد کی بجائے وہ انگریزی مسلم اتحاد کی داعی بن گئے تھے۔ اب وہ کہتے تھے انگریزوں کے ساتھ تو اتحاد ہو سکتا ہے لیکن ہندوؤں کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا، اگرچہ بعد میں ان کا یہ بھی نظریہ تبدیل ہو گیا تھا، لیکن ہندوؤں کے حوالے سے یہ کیٹیگوریکلی کلیئر ہو گئے تھے۔ دو قومی نظریے میں علماء کرام کے کردار کو یکسر نظر انداز کیا جاتا ہے، اور ایسا ہر جگہ پہ دیکھا گیا ہے۔ صرف دو قومی نظریے نہیں ہے، سیاسی تحریکیں ہوں، تحریک پاکستان ہو، جس طرح بھی ہم نے پیچھے تحریکیں پڑھی، اس میں سارے علماء موجود تھے۔ قائد اعظم نے خود ان کو رسپیکٹ کیا، قائد اعظم نے خود ان کو بڑھ کے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوئے۔ اس دو قومی نظریے میں ہم علماء کرام کا اتنا بڑا کردار ہے، رول ہے، اس کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، یا پھر اپنے غلط رنگ میں پیش کیا جاتا ہے کہ یہ علماء تو اس کے خلاف تھے، حالانکہ دو قومی نظریے کی بنیادی طور پر یہ تھا ہی مذہبی کارڈ جو ہر دور میں ہر مذہب ہر لمحہ استعمال کرتا رہا۔ یعنی کہ اگر دیکھا جائے دو قومی نظریے کی بنیاد تو مذہب کے اوپر ہے نا، کہ ہمارا یہ کہنا تھا جی ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جہاں پر مذہبی آزادی لے سکیں، تو کارڈ تو یہ مذہبی کھیلا گیا، تو اس طرح ہم اس کو فراموش نہیں کر سکتے۔ علماء کرام کی اتنی بڑی خدمات دو قومی نظریے کے حوالے سے آپ کیسے اس کو فراموش کر سکتے ہیں؟ لہذا علماء کرام کا کردار جو ہم نے پہلے پچھلے درس میں پڑھا وہ وہاں پر واضح ہو چکا ہے۔ بات آتے ہیں علی گڑھ۔ علی گڑھ جو ہے وہ سر سید احمد خان کا ایک ادارہ تھا، اور یہ پہلے اسکول بنایا تھا آپ نے، اس کے بعد پھر اس کو کالج بنایا، اور پھر اس کے بعد یہ آج اس وقت یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گیا۔ مکتبہ علی گڑھ کے قائدین دو قومی نظریے کو منطقی انجام تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں ان کو چھوڑی۔ ان کا استدلال تھا کہ دو قومی نظریے ہی کی بنیاد پر مسلمانان ہند اپنے دائمی حلیفوں کو دائمی غلامی سے بچ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ دو قومی کے نظریے کو آگے عملی جامہ نہیں پہنائیں گے، آگے لے کر نہیں چلیں گے، تو پھر آپ کیسے اپنے دشمن کو اپنا غلام بنائیں گے یا ان کی غلامی سے بچ سکیں گے؟ ہمارا مقصد تو غلام نہ بننا تھا نا، پہلے انگریزوں کی غلامی تھی، پھر ہندوؤں کی غلامی آ جاتی، کیونکہ برطانوی راج تو جا رہا تھا، تو پیچھے اصل میں جو پاور تھی وہ تو آنی تھی ہندوؤں کے پاس۔ لہٰذا آپ کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم اس کو آگے لے کر نہیں چلے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ یہی ہندو ہم پر کیا کریں گے، راج کریں گے اور ہم ان کی غلامی کریں گے۔ اس نظریے کے حامی رہنماؤں نے 1906 میں نہ صرف شملہ وفد کو منظم کیا بلکہ آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے مسلمانان ہند کے لیے ایک الگ سے نمائندہ اور سیاسی جماعت بھی قائم کر دی، اور یہی وہ جماعت ہے جس کے بعد میں سربراہ قائد اعظم محمد علی جناح بنے، اور انہوں نے چل کے پھر آگے ہمیں پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ
آزاد کروا کے دیا۔ مسلم لیگ کے حوالے سے دیکھیں تو 1906 سے 1947 تک آل انڈیا مسلم لیگ کی سیاست کا مرکزی دو قومی نظریہ رہا اور کوئی بیس نہیں تھی ہماری۔ ہم صرف یہ چاہتے تھے کہ یہ دو قومیں رہ ہی نہیں سکتی، اس کے بعد کوئی بات کی جائے گی۔ گویا اصل میں ہمارا مدعا یا ہمارا نظریہ آپ یہ کہہ لیں، ہماری سوچ یہ کہہ لیں کہ دو قومی نظریہ تھی، اس کے بعد اگلی بات ہوگی۔ اور اسی ضمن میں آل انڈیا کانگریس، ہندو مہا سبھا اور دیگر ہندو تنظیمیں اور ہندو رہنما اپنی تمام تر کوششوں، حربوں اور چالوں میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے اور مسلم لیگ کا یہاں پر جیت ہوتی ہے کہ کسی طرح آل انڈیا مسلم لیگ کے قائدین کو دو قومی نظریے سے برگشتہ کیا جا سکے اور اس نظریے کو غلط مفروضے کے طور پر پیش کیا جا سکے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ گویا وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ جو مسلمانوں نے تمہارے پارٹی بنائی ہے آل انڈیا مسلم لیگ، حقیقت میں یہ صرف بوگس پارٹی ہے۔ ہم جو ہندو لوگ ہیں ہم تو آپ سے پیار کرتے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ رشتہ داری کرتے ہیں، ہم تو آپ کا کھانا پینا کرتے ہیں، لہٰذا ہم ایک قوم ہیں تو پھر ہمیں الگ الگ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس طرح کے پروپیگنڈے انہوں نے بہت زیادہ حربے استعمال کیے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی جہاں فتح اور نصرت ہو تو پھر وہاں کوئی کیا کر سکتا ہے، تو لیکن ان کو اس میں فتح اور نصرت حاصل نہ ہوئی۔ ڈاکٹر محمد اقبال یورپ کی سیر اور یورپ کے مطالعے مسجد قرطبہ میں اذان دینے کے بعد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے عملی سیاسی میں سرگرمی سے حصہ لینا شروع کر دیا اور 1930 میں الہ آباد کے مقام پر آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کے 21ویں سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دو قومی نظریے کی وضاحت کی، بلکہ مسلم اور ہندوؤں کی علیحدگی کی پیشن گوئی بھی کر دی۔ پہلے تو آپ نے یہ واضح کر دی دو قومی نظریے کو، پھر آپ نے یہ فرما دیا کہ یہ دو قومیں اکٹھی رہ ہی نہیں سکتی۔ ہم ایک ایسی ریاست چاہتے ہیں کہ جہاں پر مسلمان بھی الگ سے رہیں اور جہاں پر ہندو بھی الگ سے رہیں اور اپنی اپنی عبادات کریں، اپنی اپنی رسومات کریں، ہمیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری گول میز کانفرنس میں خاص طور پر آپ نے شرکت کی اور اس میں آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقاتیں کی اور دو قومی نظریے کے اوپر ہی آپ کی جب بھی بات ہوئی ہے اسی پر بات ہوئی ہے۔ اور نہ صرف آپ کی ملاقاتیں نہیں بلکہ 1936 سے لے کر 1938 تک آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو جو مکتوبات لکھے، جو خطوط لکھے، ان میں بھی دو قومی نظریے کے ارد گرد ہی بحث چلتی رہی۔ محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح تو آپ جانتے ہیں یہ تو پھر اس لیڈر تھے، یہ تو پھر بانی تھے پاکستان کے دو قومی نظریے کے اور سب سے بڑے علمدار تھے اس کے۔ آپ نے صرف آل انڈیا کانگریس کے تاحیات صدر بننے کے پیشکر کو مسترد کیا بلکہ علماء دیوبند اور مسلم نیشنل رہنماؤں کی مخالفت بھی مول لے لی، چونکہ بہت بڑا طبقہ ہے علماء دیوبند کا اور مسلم نیشنل رہنماؤں کا، یہ کانگریس کی طرف تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح چونکہ وہ شاید اقتدار کے بھوکے ہیں تو انہیں جو ہے نا ہم کانگریس کی صدارت دے دیتے ہیں اور ان سے کہیں گے آپ اس پارٹی کے صدر رہیں اور تا حیات جب تک آپ زندہ ہیں آپ ہی صدر رہیں گے، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے اس آفر کو ٹھکرا دیا اور آپ اسی اپنی پارٹی کے ساتھ جو آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے بنائی گئی تھی اسی کے سربراہ رہے۔ لیکن اس کے باوجود دو قومی نظریے کی صداقت پر کوئی آنچ نہ آئی۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے پاکستان مقدمہ دو قومی نظریے ہی کی بنیاد پر لڑا اور اسی بنیاد پر آل انڈیا مسلم لیگ کو ہندوستان کے شمالی مشرق اور شمالی مغرب میں آباد مسلمانوں کی واحد نمائندہ سیاسی جماعت کے طور پر بھی منوایا۔ اور اس میں جب الیکشن ہوئے تو اس میں آپ جو ہے وہ 94 ایک مثال ہے یا 394 ووٹوں سے آپ جیتے، ٹوٹل 400 سیٹیں تھیں، تو یہ واضح ہو گیا تھا وہاں پر ہی کہ یہ واقعی مسلم لیگ جو ہے وہ حقیقی جماعت ہے، تو انہی کی وجہ سے جو ہے وہ آگے پھر معاملہ چلے۔ دو قومی نظریے کو نظریہ پاکستان میں منتقل کرنے کا صحرا بھی آپ ہی کو جاتا ہے۔ خلاصہ سبق کے حوالے سے اگر دیکھیں تو دو قومی نظریہ محض دو قوموں کو الگ کرنا نہ تھا بلکہ ان کی تہذیبوں کو، ثقافت کو، ان تمام چیزوں کو الگ کرنا اور امن و امان اور سکون پیدا کرنا تھا۔ صرف یہ نہیں کہ آپ دو کو دیکھیں، آپ اب دو قومیں تو ابھی رہ رہی ہیں وہاں پر، لیکن وہ ایک سکون ہے وہاں پر، نظریہ کیٹیگوریکلی الگ ہو چکا ہے، اب یہاں پر ہم آ گئے ہیں وہاں پر وہ ہیں، اس کے باوجود دو قومی نظریہ آج ثابت ہوتا ہے کہ درست قدم تھا۔ اب دیکھیں وہاں پر جو مسلمان ہیں ان کو ہندو نہ صرف مارتے ہیں، ان کو جلاتے ہیں، ان کے گھر خراب کرتے ہیں، اور اذانوں پر پابندی ہے، قربانی پر پابندی، یہ تمام مسائل وہاں پر آج بھی موجود ہیں۔ تو آج اگر آپ یہاں پر رہ کے پاکستان میں آزادی کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے اس وقت جو دو قومی نظریہ تھا وہ بالکل ہمارا قرآن و حدیث کے عین مطابق تھا، اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں تھا، اور دو قومی نظریہ نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ انسانیت کی بھلائی کے لیے تھا۔ اتنی بڑی بڑی جنگیں ہونی تھیں
ان جنگوں سے بچ گئے ہم، ان فسادات سے بچ گئے، اس خون ریزی سے بچ گئے ہیں۔ صرف ایک چھوٹی سی حادثاتی لڑائی ہوئی ہجرت کے وقت، جس کے بعد مسلمان جو ہیں وہ الگ اور ہندو الگ ہوئے، اور آج بھی دو قومی نظریے کو بی جے پی کی پارٹی جو ہے وہ ثابت کرتی ہے، جس طرح کے مظالم وہ کر رہی ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح بالکل ٹھیک فرماتے تھے کہ یہ دو قومیں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ تو عزیز طلباء، یہاں پر ہمارا دو قومی نظریے کے حوالے سے تمام حقائق جو ہم نے دیکھے، اس سے دو قومی نظریہ واضح ہوتا ہے، اور ہمارا درس بھی آج مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے درس کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔